حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی کو 14 صندوق سونے کے بھرے ہوئے ملے۔ پھر اس صحابی نے کیا وہ صندوق خود رکھ لیے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے؟ میرے پیارے، میرے عزیز بھائیوں، میرے قبلہ، میرے حضور، یہ واقعہ یار ضرور سننا، قسم بخدا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ زبان سے بے اختیار کہہ دیں گے، آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے واقعی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق صحیح قرار دیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اگر تم صحابہ ورگا ایمان لاؤ گے پھر قبول کیا جائے گا، واقعی اللہ نے حق اور سچ فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا جن کی تعداد 20,000 تھی۔ جب پہلے دن فتح نہ ہوئی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی 8,000 کا لشکر روانہ فرما دیا۔ مسلمانوں کی تعداد 28,000 ہو گئی اور ایرانیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس لشکر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وجہ سے ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ جب ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگے تو اس وقت ان کے پاس سونے کے 14 صندوق تھے۔ جب یہ ایرانی لوگ بھاگے جا رہے تھے دریائے دجلہ کے قریب ایک صحابی رہتا تھا۔ وہ صحابی خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف گیا، دیکھا کہ لوگ خچروں پر سامان لاد کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے، میں نے سوچا کہ لگتا ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، یہ ایرانی مجوسی ہیں، اپنا سامان لے کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ان کو پکار کر کہا تم کون ہو؟ وہ میری آواز سن کر بھاگے اور ڈر کے مارے اپنے 14 خچر بھی چھوڑ گئے۔ ایرانی تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، شاید ان کو شک ہوا کہ مسلمان ہی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے وہ اپنے 14 صندوق خچروں سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ان خچروں کو پکڑا تو ان کے اوپر 14 صندوق سے سونے کے بھرے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا مال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ جب یہ صحابی 14 صندوق سونے کے بھرے ہوئے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال دے کر حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس نوجوان سے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا صحابی رسول ہوں، دریائے دجلہ کے کنارے پر رہتا ہوں۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے نوجوان اپنا نام تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا میں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اگر تم اپنا نام بتاؤ گے تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تیرا نام لے کر فخر کروں گا۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا حضرت صاحب میں اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر فرمایا چلو نام نہ بتاؤ، اپنے سامنے صندوق تو کھلوا لو۔ لوہار کو بلایا گیا۔ جب لوہار تالا توڑنے لگا تو وہ تالا بھی سونے کا تھا، جو تاریں تھیں وہ تاریں بھی سونے کی تھی۔ جب صندوق کھولے گئے تو سونے اور جواہرات کے بھرے ہوئے تھے۔ اتنا مال غنیمت دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، فرمانے لگے اتنا مال تو آج تک کوئی نہیں لایا۔ اس قدر سونا کہ پوری سلطنت کے سونے کے برابر تھا۔ اتنا مال دیکھ کر خوشی سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر فرمایا یار مہربانی فرما کر اپنا نام تو بتا دے۔ اس صحابی نے کہا جس کی رضا کے لیے میں نے عمل کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے کام بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے محمد کی تربیت، یہ ہے میرے کملی والے کی تربیت کا اثر، یہ ہے میرے محمد کے دین کے حقیقی وارث، یہ ہے میرے کملی والے کے شاگرد، یہ ہے میرے کملی والے کے جانثار، یہ ہے میرے کملی والے کے دین کے رکھوالے، یہ ہے اللہ کی رضا کے حقیقی طلبگار۔ یہ ہیں وہ صحابہ جن کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت ویسے ہی نہیں دی تھی، اللہ نے ان کو رضی اللہ ویسے نہیں کہہ دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے اپنے محمد کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا
تو میں نے ان کے اندر تقوی پایا۔ بہرحال اس صحابی نے 14 صندوق سونے کے بھرے ہوئے جمع کروا دیے، اپنا نام تک نہیں بتایا۔ پھر وہ صحابی واپس چل پڑتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اتنا مال ہے، کل کو عمر کو کیا جواب دوں گا؟ جب عمر نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ کون آدمی ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی اس کے پیچھے لگا دیا کہ پتہ کرو یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے۔ پتہ کرنے والا پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ صحابی پیدل تھا، قاصد سواری پر تھا۔ دوپہر کے وقت وہ صحابی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر چند جھونپڑیاں تھیں۔ یہ صحابی اپنی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ پیچھا کرنے والا بھی اپنی سواری کھڑی کر کے دوسری جھونپڑی والے کے پاس گیا، پوچھا یہ ساتھ والی جھونپڑی والے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ربیعہ ہے، کچھ عرصہ سے یہاں رہ رہا ہے۔ قاصد نے کہا بس میں نے نام ہی پوچھنا تھا۔ پھر جھونپڑی والے نے کہا تم کو پتہ ہے اس کی حالت کیا ہے؟ پھر قاصد نے کہا بتاؤ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آج 7 دن ہو گئے ہیں اس کے گھر میں کچھ نہیں پکا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ایماندار صحابی یار کائنات نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ آدمی کہتا ہے آج 7 دن ہو گئے ہیں اس کے گھر میں کچھ نہیں پکا، وہ 7 دن سے بھوکی ہیں، کچھ نہیں کھایا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ اس صحابی کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس صحابی کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس صحابی کی ایمانداری کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس میرے محمد کے غلام کے تقوی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ واقعہ لکھتے وقت دل رو رہا ہے۔ 14 صندوق سونے کے بھرے مال غنیمت میں دے دیے اور اپنے گھر کی بچیاں 7 دن سے بھوکی ہیں۔ جب قاصد نے واپس جا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ پھر اسی وقت اس کے گھر کھانے کا سامان بھیجا۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ بعض لوگ بکواس کرتے ہیں صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا، میں کہتا ہوں اگر ان صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو سن لو پھر ایمان کسی کے دل میں بھی نہیں ہے۔ پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع ہوا بطحاق افق پر اس چاند کی تابندہ ستارے ہیں صحابہ، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کے دکھ کی رگ رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن بھی اور حسین بھی صحابہ ہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، توحید کے دائی صحابہ ہیں، آقا کے سپاہی صحابہ ہیں، صدیق عمر عثمان و علی آپس میں بائی بائی صحابہ ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر 4 یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و علی باغباں ہوں جن کے، پھر کیوں نہ گلستان مصطفیٰ میں بہار آئے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2 4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔